السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہتر ہوں گے۔ تو چلیے آج میں آپ کو بہت پیارا سا واقعہ بتانے جا رہی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جو کہ بہت پیارا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کیوں ناراض ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ناراضگی کیوں ظاہر کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسا کیا بولا کہ اللہ ان سے ناراض ہو گئے۔ تو چلیے آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں پورا واقعہ بتاؤں گی، پر پورا واقعہ جاننے سے پہلے آپ میرے اس چینل AHS اسٹوریز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ، مجھے وہ مقام عطا کر جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملا ہو اور نہ ہی میرے بعد کسی کو ملے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے لیے تمام مخلوق کو متحد کر دیا۔ جنات، پرندے، کیڑے مکوڑے، جانور، انسان سب آپ کی بات سنتے تھے، آپ کی حکم کو تسلیم کرتے تھے۔ آپ کے تخت کو ہوا اپنے کندھے پر اٹھائے چلتی تھی، آپ پرواز کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی شان و شوکت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت آسمان پر گزر رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا، ایک عورت جس کے منہ میں مٹی لگی ہوئی ہے عجیب حال میں پاگلوں کی طرح پھر رہی تھی۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے سوچا، اس پاگل عورت سے کون شادی کرے گا؟ بس اللہ کو یہ بات ناگوار گزری اور تخت سلیمان بڑھتے بڑھتے جیسے ہی دریا تک پہنچا اور جو انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ میں پہنی تھی ہاتھ سے نکل کر پانی میں گر گئی۔ جیسے ہی انگوٹھی کا پانی میں گرنا ہوا تو فضا یعنی کہ ہوا، جنات، پرندے، کیڑے مکوڑے سب سلیمان علیہ السلام کے شخصیت سے ناواقف ہونے لگے اور تخت دھیرے دھیرے زمین کی طرف آنے لگا۔ جب زمین پر پہنچا تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ وہ ہوا کو حکم دے تو فضا ان کی بات تسلیم نہ کرے، وہ جنات کو بلائے تو جنات ان کی بات نہ سنے، وہ کوئی مخلوق سے بات کرنا چاہے تو کوئی مخلوق ان کی بات کا کوئی جواب تک نہ دے۔ وہ زمین پر پھرتے رہے اور پریشان کے عالم میں سوچنے لگے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ سوچتے رہے، چلتے رہے، پھر انہیں خیال آیا کہ اللہ اپنے مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ میں جب فضا میں تھا تو زمین کی طرف دیکھ کر ایک عورت کو پست سمجھا، بیکار سمجھا، ناکارہ سمجھا۔ شاید یہ بات اللہ کو ناپسند ہے، میں اس عورت سے معافی مانگوں گا، اس سے شادی کروں گا، شاید اللہ مجھے معاف کر دے۔ ڈھونڈتے رہے لیکن وہ عورت نہ ملی۔ بلا آخر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بھوک لگی تو دریا کے ساتھ جو لوگ مچھلی پکڑتے تھے اس کے ساتھ کام کرنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن وہ عورت مل گئی۔ جیسے ہی وہ عورت ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے قریب گئے اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگے، میں نے تمہارے لیے غلط گمان کیا، تم میں عیب تلاش کیا، میں یہ بھول گیا کہ تمہیں میرے مالک، میرے خالق اللہ نے بنایا ہے، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ غریب، لاچار اور بدصورت عورت مسکرا کر کہنے لگی کہ اس سے بڑا شرف میرے لیے کیا ہوگا کہ آپ جیسے خوبصورت جوان مجھ سے شادی کریں؟ مجھ بدصورت سے کوئی پیار ہی نہیں کرتا، سارا دن ہمیں لوگوں کی تنقید اور تلخ رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے اس عورت سے شادی کی اور خوش رہنے لگے۔ چند روز گزرے، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے ہی مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، ایک مچھلی چمک رہی ہے۔ لوگوں نے دیکھا اور آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ مچھلی چمک کیوں رہی ہے؟ جیسے ہی مچھلی کو کاٹنا تھا کہ وہی سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انگوٹھی کو دیکھتے ہی فوراً اپنے ہاتھ میں پہن لیا اور اللہ کے کرم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پھر سے سارے مخلوق کو ماتحت فرما بردار کر دیا۔ ہوا ماتحت ہو گئی، پھر سے جنات آ گئے، پرندے آ گئے، مچھلیاں پکڑنے والے حیران ہو گئے اور معافی مانگنے لگے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ اللہ کے نبی سلیمان ہیں۔ پھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت اڑتا آپ کے پاس آ گیا اور آپ جب اپنے تخت پر بیٹھے تو دل ہی دل میں یہ سوچنے لگے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل یہ ہے جب کوئی انسان اللہ کی مخلوق میں عیب تلاش کرتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے یا کسی کو اپنے آپ سے کم سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرتا اور اس سے ہر ایک چیز
اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی گمان نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس جو ہے جیسا ہے وہ آپ کا ہے، کسی اور کا نہیں، لیکن ہاں اس چیز سے آپ کسی اور کو نہ دکھائیں کہ ہمارے پاس اتنا ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اللہ ایسے انسان کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور جو ہے آپ کے پاس اگر وہ آپ لوگوں کو تقسیم کریں گے تو اللہ آپ کو اور برکت دے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے میری اس ویڈیو سے دیکھا ہی ہوگا کہ اس ویڈیو میں جو واقعہ بتایا گیا ہے وہ ایک لوگوں کو سیکھ دینے کے لیے بہت بڑا واقعہ ہے، اور سمجھیں گے جو لوگ تو ان کے لیے ہدایت کا واقعہ ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک معمولی سی عورت، جو کہ ایک بوڑھی عورت تھی، بے بس عورت تھی، لاچار عورت تھی، انہوں نے دیکھ کے بہت غلط کہا، ان کو بہت عجیب و غریب کہا، ان کے لیے خیال اپنے دل میں غلط لے کے آئے، ان کو کہا یہ کیا ہے، بیچاری لاچار سی بڑھیا ہے، یہ کیا کرے گی، اس سے شادی کون کرے گا۔ تو آپ نے دیکھا اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا۔ جو بھی ان کی مخلوق تھی، جس پہ ان کو گھمنڈ تھا، فخر تھا، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک ایک کر کے چھین لیا۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کو بھی کبھی بھی اپنے کسی بھی سامان کا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی۔ جتنا ہے آپ کے لیے وہ آپ لوگوں کو ان سے زیادہ تو نہیں، جتنا آپ تقسیم کر سکتے ہیں لوگوں میں شیئر کریں، لوگوں میں بانٹیں، لوگوں سے پیار لیں، ان کی دعائیں لیں، کیونکہ آج کل دعا لینا بہت ضروری ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ دعا سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر آپ لوگوں کی دعا لیں گے، پیار لیں گے، تو وہی چیز لے کے جاؤ گے آپ قبر میں۔ آپ کیا لے کے جاؤ گے؟ وہی آپ لے کے جاؤ گے۔ آپ پیار لے کے جاؤ گے، اپنے اچھے اخلاق لے کے جاؤ گے، اپنے دین لے کے جاؤ گے، دنیاوی باتوں کو نہیں لے کے جاؤ گے۔ تو اسی لیے میرے پیارے دوستوں، اپنا بدگمان کبھی نہ کریں۔ تو میں یہی آپ کو بتانا چاہوں گی، ہم سب بھی اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدگمانی سے بچائے، کسی کا بھی دل نہ دکھائے، اور ہم کبھی بھی اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی برا خیال نہ لائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیز سے بچائے۔ تو پلیز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے ایک چینل AHS اسٹوریز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ میں اسی طریقے سے آپ کے لیے اور اچھی بہترین ویڈیو لاتی رہوں گی۔ اللہ حافظ۔